فیہ آیات بینات، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جس میں کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم موجود ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو وہ پرامن ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اس گھر میں یا اس گھر کے آس پاس جو اصل کرنے کی عبادت ہے جو کہیں اور نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ حج البیت، حج کی عبادت، جس کے بارے میں واضح حدیث موجود ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ حج بھی ہے. تو حج بنیادی فرائض میں سے ہے. لیکن کس کے لیے یہ فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، جو جا سکے. اور اس استطاعت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ زاد راہ ہو، جانے کا خرچ ہو، سواری کا بھی اور وہاں رہنے کا بھی، اور پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی. نمبر 2 یہ کہ راستہ پر امن ہو. پھر یہ کہ جسمانی صحت بھی ہو، استطاعت جسمانی بھی ہو، مالی استطاعت کے علاوہ بدنی استطاعت بھی ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. یعنی مجنون کے اوپر حج فرض نہیں، بچے پہ فرض نہیں، غلام پہ فرض نہیں. اسی طرح عورت کا محرم ساتھ ہو. تو یہ استطاعت سبیل میں سے آتی ہیں چیزیں. من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، کس چیز کا انکار یہاں کفر ہے؟ حج کا. یعنی جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں جس کے دل میں کسی کی محبت ہوتی، بس اگر آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اس کی تمام چیزوں سے بھی محبت نہ کریں. پھر اس کے گھر سے بھی آپ محبت کریں گے، اس سے متعلق ہر چیز آپ کو اچھی لگے گی. تو بالکل اسی طرح جس شخص کو اللہ سے محبت ہو، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے اس کے گھر سے محبت نہ ہو. اور جسے محبت ہو پھر وہ اس جگہ کو پا بھی لیتا ہے، جس کہتے ہیں نا جہاں چاہ وہاں راہ. پھر اس کو راہ بھی مل جاتی ہے، من استطاع الیہ سبیلا بھی ہو جاتا ہے. الا یہ کہ حقیقی مجبوری ہو کہ جس میں انسان واقعی بے بس ہو، چاہنے کے باوجود بھی وہ نہ جا سکے، تو اس کا تو پھر اللہ کو پتا ہے. ادروائز جو جان بوجھ کے انکار کرے، ومن کفر، جس کے دل میں کوئی شوق نہیں، تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا کہ وہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، یہ قرآن پاک میں کئی بار بہت وضاحت کے ساتھ بتائی گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں یا ہم کوئی اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں یا اس کے گھر جاتے ہیں عمرے یا حج کے لیے، تو یہ کوئی اللہ پہ احسان ہے؟ نہیں، اللہ پہ نہیں. جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اس کو اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم ایسا کرو، لیکن اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر اس کو پرواہ نہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، سورۃ التغابن آیت 6، اور پچھلی آیت جو تھی وہ سورۃ الزمر آیت 7 تھی. ایک اور جگہ پر فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، سورۃ بنی اسرائیل آیت 7، کہ اگر تم اچھا کرتے ہو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہو، تمہاری بھلائی تم ہی پہ لوٹتی ہے، اور اگر تم برا کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہے، اس کا بھی نقصان تمہیں کو پہنچے گا. سورۃ فاطر آیت 15 میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو، اے تمام انسانوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. گویا کوئی بھی شخص اگر حج بیت اللہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو اس فریضے سے انکار کرتا ہے تو ابھی خود ہی کو نقصان دیتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا. اور ویسے بھی عام نیکیوں کے بارے میں بھی یہ یاد رکھی، کسی بھی قسم کی کوئی نیکی، خواہ وہ دل کی نیکی ہو، نیکی کی قسمیں بتائی تھی نا میں نے آپ کو،
نیکی کی قسمیں کیا ہیں بتائیے؟ بدنی، مالی، قلبی، لسانی. قلب کی نیکیوں میں کیا کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر شکر گزاری، الحمدللہ، یہ دل کی نیکی. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، ان شکرتم لأزیدنکم، خود کو فائدہ پہنچے گا. ٹھیک ہے نا. تو قلبی نیکی کیا ہے؟ جیسے شکر گزاری ہے، جیسے صبر ہے، جیسے حسن ظن رکھنا ہے دوسروں کے بارے میں، اچھا سوچنا ہے. لسانی نیکیاں کیا ہیں؟ مثلا زبان سے سچ بولنا، اللہ کا ذکر کرنا، اچھی باتیں کرنا، زبان کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کرنا. بدنی نیکیاں کیا ہیں؟ جیسے نماز وغیرہ پڑھنا، یا پھر انسانوں کی خدمت کرنا. چاہے آپ کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے محنت کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ کے پاس ہنر ہے، اسکل ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ نیکی میں شمار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اور مالی، یعنی مال کی کسی بھی قسم میں سے کچھ بھی جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ مالی نیکیوں میں سے. اور پھر وہ اس کے آگے کئی برانچز اور شاخیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انس کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر وہ سارے کے سارے ہو جائیں اول سے آخر، پہلے انسانی آدم سے لے کے آخری انسان تک جو دنیا میں پیدا ہو، سارے کے سارے، تمام جن، تمام انسان سب سے زیادہ شکر گزار دل رکھنے والے انسان کی طرح ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یا عباد، یا میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے اول اور آخر، انس و جن، سارے کے سارے، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سب سے زیادہ فاجر و فاسق، بدکار، برے انسان کے دل کی طرح ہو جائے، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری حکومت میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. گویا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، کچھ بھی تصور کریں نیکی کا کوئی کام، وہ سب کچھ کہاں پلٹتا ہے، کہاں آتا ہے؟ خود اپنے اوپر آتا ہے. سب کا سب قطرہ بھی اللہ کی حکومت میں اضافہ نہیں کرتا، نہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذرا سوچئے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے ہی لیے جمع کر رہے ہیں. ہم جو دے رہے ہیں دراصل وہ لے رہے ہیں، وہ دے نہیں رہے. ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں کسی اور کا نہیں بناتے، وہ اپنا ہی بناتے. تو پھر اپنے لیے اچھے سے اچھا بنائے نا، بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ. لیکن ہم اتنی ڈسپشن، اس دھوکے کا شکار ہیں، یہ اتنی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم جو تو اس فانی اور عارضی دنیا میں کرنے کے کام ہیں ان کو تو ہم بہت اچھے سے کرتے ہیں، پرفیکٹ، اور جو آخرت کے لیے کرنے کے کام ہیں ان کو ہم تو سر سے اتارنے والا حال کرتے ہیں. وہ تعلیم جس سے ہمیں دنیا میں اچھی جاب ملے، اس کے لیے ہم ہر قربانی کریں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمیں چند پیسے ملنے والے ہیں اس کے بس. لیکن وہ دین اور وہ قرآن اور وہ علم جس کو اللہ نے خود فرمایا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور اس کو کتنے ایکسیلنس کے لیول پہ جا کے کرتے ہیں. ہم سب اپنے اپنے حال کو دیکھ سکتے ہیں. وہ انٹرسٹ اور وہ کمٹمنٹ اور وہ توجہ اور وہ شوق اور وہ جذبہ اور وہی سچائی، کیونکہ سچائی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سچائی اپنے عمل میں کہ واقعی جو کام جیسے کرنا چاہیے ویسے کرنے کا حق ادا کرنا، وہ کتنا کرتے ہیں. کیونکہ اس کا ریوارڈ بعد میں ملنے والا ہے، کل نظر آئے گا. اگرچہ اس کے قدم قدم پہ برکتیں ہیں، وہ یہاں بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ ہر شخص کو اس کے اپنے یقین اور اپنے ایمان کے مطابق نظر آتا ہے. وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہوتی کہ آپ دیکھ سکیں، وہ سوچ نہیں ہوتی کہ آپ واقعی گمان کر سکیں اللہ کے بارے میں اچھا گمان. تو یہ سب قرآن کی برکت ہے. بہرحال، تو اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ حکم سنانے کے بعد وَلِلَّهِ، اللہ کا حق ہے یہ، عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے ذمے ہے یہ، کیا؟ حج البیت، بیت اللہ کا حج. لیکن کس کے؟
من استطاع الیہ سبیلا، جو جا سکتا اس کے لیے، اور جو جا سکتا اور پھر نہ جائے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ بے نیاز ہے سارے جہان والوں سے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیے ذرا اپنے گھروں کو سوچیے، اگر آپ کسی کو اپنے گھر بلائیں اور وہ کہ میں نہیں آنا چاہتا، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں آنا تو نہ آئے، نہیں آتے تو نہ آؤ، ہمیں تو کوئی شوق نہیں، ہمارا کیا جاتا؟ تو کیا جس کو اللہ بلائے اور وہ نہ آئے تو اللہ کو کوئی ضرورت ہے اس کے آنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں۔